قرآن مجید کا چوتھا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، کن چیزوں سے ہمیں منع کر رہا ہے، سمجھنا قرآن مجید کا، یہ بھی قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے۔ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر اس زمانے کے اندر تو بالکل قرآن مجید کا سمجھنا آسان ہے۔ ریسرچ اور معلومات کے مطابق قرآن مجید کے ٹوٹل جو الفاظ ہیں 84,672 84,672 الفاظ ہیں۔ ان میں کافی الفاظ ایسے ہیں جو مکرر ہیں۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن مجید کے اندر 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اقیموا الصلاۃ قرآن مجید کے اندر 700 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اگر مکرر الفاظ کو ایک لفظ شمار کیا جائے تو پھر قرآن مجید کے الفاظ 2000 ٹوٹل بچ جاتے ہیں۔ 2000 میں سے 500 ایسے الفاظ ہیں جو ہماری اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انسان، حیوان، کرسی، قلم، جنت، جہنم، اس طریقے کے کئی الفاظ ہیں جو ہماری اردو کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ ہر آئے دن ہم انہی الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان 500 کو بھی نکال لیا جائے تو قرآن مجید کے ٹوٹل الفاظ 1500 بنتے ہیں۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ سوال کر لے، کیا آپ کے پاس قرآن مجید کے 1500 الفاظ کے سمجھنے کا ٹائم بھی آپ کے پاس نہیں تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کو سمجھے۔ یہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے، لیکن خیال کرنا معذرت کے ساتھ قرآن مجید علماء سے سمجھنا چاہیے، کسی پروفیسر اور ڈاکٹر سے نہیں۔ اب میں انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرض کریں مجھ سے کوئی آدمی موبائل لے کر کے مطالبہ کرتا ہے کہ جناب یہ میسج پڑھ کر کے دکھائیں، میں کہتا ہوں جناب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آگے سے سوال کرتا ہے کہ جناب کچھ سمجھا کر کے دکھائیں۔ بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو سمجھاؤں گا کیسے؟ جس کو پڑھنا ٹھیک آ جائے تو سمجھانا بھی اسی کو آ جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے پروفیسر اور بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید کا فہم ہے، ہم قرآن مجید سمجھا سکتے ہیں، ذرا انہیں کہیں کہ قرآن مجید کے تقاضے کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کر کے دکھائیں۔ صحیح معنی میں انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ جب پڑھنا نہیں آتا تو پھر سمجھائیں گے کیسے؟ نہ ان کے پاس گرامر ہے، نہ قواعد ہے۔ خیال کرنا معذرت کے ساتھ قرآن مجید علماء سے سمجھنا چاہیے۔ آپ نے اگر پروفیسر اور بڑے کسی سے سیکھنا چاہا جو قرآن مجید کے قواعد، عربی کی گرامر کے قواعد اور ان کے پاس قانون نہیں ہیں، وہ ضوابط نہیں ہیں جن کی بنیاد پر صحیح معنی میں عبارت کو ٹھیک کر سکے، جس کو ماضی مضارع کا کوئی پتہ نہیں ہے، قرآن مجید کو سمجھائے گا تو وہ آپ کو کہیں گمراہی کے اڈے پر لے کر کے نہ جائے۔ اور ایسے بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں جو قرآن مجید کے سمجھنے کے در پہ ہوئے اور گمراہی میں جا کر کے بیٹھے۔ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر کے بیٹھ گئے، کبھی حدیث کا انکار کر کے بیٹھ گئے۔ خیال کرنا معذرت کے ساتھ قرآن مجید سمجھنا ہے تو علماء سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق بتا دیا کہ قرآن مجید کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے، خیال کرنا، کہ جو چیز قرآن مجید سے آپ نے سمجھ لی ہے تو اس کا پھیلانا بھی ہمارے اوپر حق ہے قرآن مجید کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے تمام حقوق کی خیالداری کرنی چاہیے۔ 5 حقوق پھر دوبارہ سے اجمالی طور پر گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لے آنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کو صحیح تجوید کے تقاضے کے مطابق پڑھنا، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کا جو ہے پڑھنے کے بعد سمجھنا،
یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ 5ویں نمبر پر قرآن مجید کو آگے پہنچانا، سمجھنے کے بعد آگے سمجھانا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے۔